حضرت شریک ابن شہاب تابعی کہتے ہیں کہ میری ایک بڑی آرزو تھی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات کروں اور ان سے خوارج کے بارے میں پوچھوں کہ آج کل جو خوارج پیدا ہو رہے ہیں کیا اللہ کے نبی نے ان کے متعلق کوئی پیش گوئی کی تھی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عید کے دن ان کے دوستوں کی موجودگی میں ملا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوارج کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوارج کا ذکر کرتے ہوئے بھی سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ بھی دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ مال لایا گیا تو آپ نے اس مال کو حاضرین مجلس میں اس طرح تقسیم فرمایا کہ جو لوگ آپ کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی دیا اور جو لوگ بائیں جانب بیٹھے تھے ان کو بھی دیا، لیکن جو لوگ آپ کے پیچھے تھے ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو چنانچہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ وہ شخص کالے رنگ کا تھا، اس کے سر کے بال منڈے ہوئے تھے اور دو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، تم میرے بعد کسی شخص کو مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک گروہ پیدا ہوگا اور یہ شخص گویا اسی گروہ کا ایک فرد ہے۔ اس گروہ کے لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کا پڑھنا ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا، اور وہ لوگ امام وقت کے خلاف خروج اور سرکشی کے ذریعے اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے درمیان سے نکل جاتا ہے۔ ان لوگوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے۔ اس گروہ کے لوگ ہر زمانے میں پائے جائیں گے اور ہمیشہ خروج کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری شخص مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا۔ لہٰذا جب بھی تمہارا ان سے سامنا ہو جائے ان کو قتل کر ڈالو۔ وہ لوگ آدمیوں اور جانوروں میں سب سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور یہ خوارج کون ہیں، ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ تو یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے تھے۔ پھر واقعہ تحکیم پیش آیا۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج پر برتری حاصل ہو رہی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنی افواج کو حکم دیں کہ وہ نیزوں کے ساتھ قرآن کو باندھ کر بلند کریں اور اعلان کریں کہ ہمارے درمیان یہ قرآن فیصلہ کرے گا۔ جب انہوں نے ایسا کیا اور قرآن نیزوں پر بلند کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب جنگ جاری رکھنا جائز نہیں کیونکہ قرآن پر فیصلہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ نہ روکو، یہ ان مخالفین کا ایک حربہ ہے کہ جنگ رک جائے اور یہ شکست سے بچ جائیں۔ حضرت علی کو ان کے ان ساتھیوں نے جنگ روکنے پر مجبور کیا جو بعد میں خوارج بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کے سامنے لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ جنگ رک گئی اور صلح کی باتیں ہوئیں اور مذاکرات شروع ہو گئے۔ فیصلہ اس پر ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تیسرے شخص کو ثالث مقرر کریں گے اور وہ کسی خلیفہ کا انتخاب کرے گا۔ اسی ثالث مقرر کرنے کو تحکیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے اپنا وکیل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن العاص کو اپنا وکیل مقرر فرمایا، اور یہ طے ہو گیا کہ دونوں وکیل آ کر سرعام پہلے اپنے موکل کو خلافت سے معزول کر دیں اور پھر نیا خلیفہ چن لیں۔ چنانچہ معاہدے کے تحت حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا اعلان کر دیا، لیکن حضرت عمر بن العاص نے اعلان کیا کہ حضرت علی کو ان کے وکیل نے معزول کر دیا، اب وہ خلیفہ نہیں رہے اور میں اپنے موکل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت پر برقرار رکھتا ہوں۔ اس اعلان کے بعد پھر شدید لڑائی شروع ہوگی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی ساتھیوں نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا جو پہلے مذاکرات پر زور دے رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ تعالیٰ کے سوا انسانوں کو حکم مان لیا، لہٰذا یہ اب معاذ اللہ کافر ہو گئے ہیں، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت محنت سے ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن جو لوگ بغاوت پر اتر آئے اور حضرت علی کی افواج سے 6000 آدمیوں نے علیحدگی اختیار کر کے کوفہ کے پاس حرورہ مقام کو اپنا مرکز بنا لیا اور حضرت علی سے جنگ کرنے لگے۔ جنگ نہروان میں حضرت علی نے ان کے بہت زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ پھر انہی لوگوں میں سے 3 آدمی منصوبہ کے تحت اہل اسلام کے 3 بڑے قائدین کے مارنے کے لیے مقرر کر دیے۔ ان میں سے ایک کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے کے لیے روانہ کیا، دوسرے کو حضرت عمر بن العاص کے مارنے کے لیے، اور تیسرے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے کے لیے روانہ کیا۔ پہلے 2 ناکام ہو گئے، تیسرا ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار مار دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ابن ملجم کو پکڑ کر قتل کر دیا۔